انعام میرے اور آپ پر فرمائے، توجہ، ان انعامات میں سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت وہ وجود پیغمبر ہے، جس کے متعلق میرے اور آپ کے رب نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ کیسا احسان کیا؟ اللہ کا ایک احسان وہ ہے، اللہ کے احسانات بندہ شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے احسان کیے، اللہ نے بندے کو وجود عطا کیا، بطور احسان اللہ نے جتلایا نہیں، اللہ نے آنکھ دی، بطور احسان جتلائی نہیں، تب جب کہ احسان اللہ کا ہے، کان دیے، زبان دی، آنکھ دی، ایک ایک وجود کا ٹکڑا حصہ دیا، اللہ نے قلب دیا، سارا وجود انسانی عطا کیا، پھر رشتے دیے، ناطے دیے، لیکن احسان جتلایا نہیں۔ ایک احسان ایسا ہے جو اللہ نے کیا بھی، بتایا بھی، جتلایا بھی، اور وہ احسان وجود مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ لقد من اللہ، لفظ من، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، لفظ من کا معنی احسان، لفظ من کا معنی خیر، لفظ من کا معنی بھلائی، لفظ من کا معنی نعمت، لفظ من کا معنی انعام، لفظ من کا معنی احسان۔ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوئے، نمبر ایک لفظ من، نمبر دو لفظ احسان۔ احسان اور من دونوں کا معنی ایک ہے، پھر فرق کیا ہوا؟ جب اللہ نے دیگر انعامات کیے تو لفظ احسان استعمال کیا، بات آئی تو اللہ نے امت سے بھی فرمایا، احادیث مبارکہ میں صادق المصدوق نبی نے بھی اس کی تلقین فرمائی، کوئی تم پر احسان کرے تم بدلے میں احسان کرو، کوئی تم پر انعام کرے بدلے میں انعام کرو، کوئی تم سے خیر خواہی کرے بدلے میں خیر خواہی کرو۔ اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ قرآن نے بھی بتا دیا، مصطفیٰ کے فرمان نے بھی سمجھا دیا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو پھر کیا فرق ہوا؟ ایک لفظ معروف ہے جسے احسان کہتے ہیں، ایک لفظ غیر معروف ہے جسے من کہتے ہیں۔ من استعمال ہوا، احسان بھی استعمال ہوا، دونوں کا معنی ایک ہے، پھر فرق کیا ہے؟ اللہ جی آپ نے جب وجود مصطفیٰ عطا کیا وہاں پر لفظ من استعمال کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو، مفسرین نے لکھا، اکابرین نے بتایا، بڑے مزے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ لفظ من اور لفظ احسان بھلے سے دونوں کا معنی ایک ہو، لیکن لفظ احسان وہ لفظ ہے کہ جس کا بدلہ دینا چاہیں تو دے سکیں، متبادل پیش کرنا چاہیں تو کر سکیں، جس کے بدلے میں کوئی اظہار کرنا چاہیں تو ہو سکے، جس کا ادلا بدلہ چاہیں تو وہ ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ بدلے میں بدلہ ہے۔ لیکن لفظ من اس احسان کو کہتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری کائنات مل جائے، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ساری دنیا مل جائے، ساری مخلوق مل جائے، جن و انس یہ سارے مل کر بھی، ساری کائنات مل کر بھی جس کا متبادل پیش نہ کر سکے، اس انعام اور احسان کا معنی نام من ہے۔ ساری کائنات مل کر جس کا بدلہ نہ دے سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ من۔ تو اللہ نے اہل ایمان پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا، اور بطور نعمت کے اللہ نے لفظ من استعمال کیا۔ دو مقام ہیں، پہلا پہلے پارے میں وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں ساری قربانیوں کے بعد، اللہ وہ نبی عطا کر جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے، اللہ وہ نبی عطا کر جس کا متبادل نہیں، اللہ وہ نبی عطا کر جس کا بدل نہیں، اللہ وہ نبی عطا کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو چیزیں مانگی، نمبر ایک رسول مانگا، نمبر دو کتاب مانگی، یعنی ایک کتاب مانگی قرآن، ایک کتاب کو مانگا، دوسرا صاحب کتاب کو مانگا۔ اور اگر آپ ذوق میں بیٹھیں تیسرا جملہ بھی کہہ دوں، ایک رسول مانگا، دوسرا قرآن مانگا، ایک رسول کو مانگا، کتاب کو مانگا، صاحب کتاب کو مانگا، جماعت کو مانگا، صاحب جماعت کو مانگا۔
اور ایسی جماعت دے دے کہ جن کے قلوب وہ نبی پاک کرے. پھر جب نبی پاک کرنے پہ آیا تو نبی نے سب کو پاک کر دیا. یہاں پر جو اللہ نے احسان کیا نا، بات یاد رکھیں، وہ 5 تن ان کی پاکیزگی میں کوئی شبہ، کوئی شک، کوئی ابہام، اللہ کے نبی نے چادر تطہیر سر پہ لی اور ارشاد فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ جو نیچے ہے نا، اللہ یہ میرا اہل بیت ہے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، وہ 5 بھی پاک ہیں، لیکن ہم ہیں اہل سنت والجماعت، ہم صحابہ کے بھی غلام، ہم اہل بیت کے بھی غلام. تو یہاں پہ نعرہ لگا تھا، جب بھی نعرہ لگائے نا ادھورا نہ لگائیں، پورا لگائیں. ہم ادھورے لوگ نہیں، پورے لوگ ہیں. ادھورا عقیدہ نہیں، پورا عقیدہ ہے. جو ترتیب اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، مصطفیٰ نے اپنی ذات سے ارشاد فرمائی ہے، اسی ترتیب سے چلنا چاہیے. جب نعرہ آئے نا تکبیر کا، پھر رسالت کا، تو پھر لازم ہے کہ صداقت کا آئے. تاجدار صداقت کو درمیان سے کبھی نہ نکالیں. ہم خارجی نہیں اور ہم رافضی بھی نہیں. جب نعرہ آئے نا پھر پورا آنا چاہیے. نعرہ تکبیر کے بعد پھر نعرہ رسالت ہے، رسالت کے بعد پھر صداقت ہے، صداقت کے بعد پھر عدالت ہے، عدالت کے بعد پھر ذوالنورین کا حیا ہے، پھر شجاعت ہے. یہ نمبروں کی غلطی نہیں کرنی چاہیے. بلا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر وہ بندہ مومن بھی ہو اور حضرت علی سے بغض بھی رکھتا ہو، اس کا ایمان کامل نہیں، لیکن نمبر غلط نہیں لگانے چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. تو جب بھی کبھی ایسا عنوان ہونا ادھورا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ مہینہ تو ویسے ہی تاجدار صداقت کا مہینہ. سبحان اللہ، تکبیر، میری اتنی ساری بات سمجھانے کے بعد پھر ہمارے دوستوں کا مزاج وہی ہے. نعرہ تکبیر کے بعد میں نے اتنی بات کی ہے، چاہیے تھا نا کہ آپ خلافت راشدہ کا نعرہ لگاتے، نعرہ خلافت لگاتے اور کچھ نہیں. نعرہ خلافت حق چاریار، نعرہ خلافت، خلافت. چلو میں بھی اپنا حصہ ڈال دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. صداقت صدیق اکبر زندہ باد، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیاء عثمان، شجاعت علی. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یاد رکھیں جب عقیدہ اور عقیدت دونوں درست ہوں گے نا تو پھر نجات ہے. تو اللہ نے اس آیت میں، جس آیت میں نبی کے وجود کا احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کے بعد پھر اللہ نے بتایا کہ یہ نبی میں نے اس لیے کہ تاکہ کتاب کو پڑھے اور سینے صاف کرے. سبحان اللہ. ساری ہستیوں کو پاک کیا. اور اللہ خود فرما رہے ہیں حالانکہ یہ پہلے ہدایت پر نہیں تھے، یہ پہلے ہدایت پر نہیں تھے. تو اس پر علامہ اقبال بولا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان اللہ. تو چونکہ مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے اب تھوڑی تقریر کرنا پڑی. میں نے کہیں اور وقت دیا ہوا تھا آج زور کے بعد کا، اور کل بھی ایسے ہی ہوا. تو صبح امجد کا فون گیا. ان کے والد صاحب مرحوم فوجی صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے. تو صبح تہجد سے بھی پہلے اس نے کہا جی آج آپ نے ہر صورت 2 بجے پہنچنا ہے. تو جن کے ہاں پروگرام تھا میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ہاں 2:30 پونے 3 پہنچ جاؤں گا. انہوں نے کہا چلو ہم نعت خانوں سے گزارا کر لیں گے. تو میں نے آگے دیکھا میرے بھائی بیٹھے ہیں تو میرے لیے اور آسانی ہوگی. میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے 10-15 منٹ اپنی حاضری لگوا لینے دیں، پھر بات تفصیل کے ساتھ آپ کی ہو جائے گی. اللہ رب العالمین آپ دوستوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. جن دوستوں نے یہ خدمت کی ہے وہ مدرسے کی نیت فرما لیں.